بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم 10th کلاس کے مطالعہ پاکستان کا باب نمبر 2 جس کا عنوان ہے تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام، اس کا تفصیلی سوال نمبر 1 یعنی کہ لانگ کوشچن نمبر 1 پڑھنے جا رہے ہیں. لانگ نمبر 1 ہے کہ تحریک علی گڑھ پر سیاسی، سماجی اور تعلیمی پہلوؤں سے روشنی ڈالیں. یعنی کہ 3 طریقوں سے آپ نے روشنی ڈالنی ہے. اس کا جواب بک کے اوپر صفحہ نمبر 16 کے اوپر جو ہے وہ موجود ہے. نمبر 1، تحریک علی گڑھ کے مقاصد کیا تھے؟ حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرنا سب سے پہلا مقصد یہ تھا. مسلمانان برصغیر کو جدید علوم اور انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راغب کرنا، نمبر 2. اور تیسرا جو مقصد تھا کہ مسلمانان برصغیر کو سیاست سے باز رکھنا. یہ تھے اس کے 3 مقصد. نمبر 1 پہ تحریک علی گڑھ کا تعلیمی پہلو، اس سے ہم روشنی ڈالتے ہیں کہ سر سید احمد خان کا نقطہ نظر تھا کہ مسلم قوم کی ترقی کی راہ جدید علوم کے حصول اور مسلمانوں کے انگریزوں کے ساتھ سمجھوتے کے ساتھ ہی ہموار کی جا سکتی ہے. انہوں نے سائنس، جدید علوم اور معاشرتی علوم کی طرف مسلمانوں کو راغب کیا. انگریزی تعلیم کو مسلمانوں کی کامیابی کے لیے زینہ قرار دیا تاکہ ہندوؤں کے برابر معاشرتی اور معاشی درجہ حاصل کر سکیں. دوسرا تعلیمی پہلو، مراد آباد میں اسکول کا قیام. 1859 میں سر سید احمد خان نے مراد آباد میں ایک اسکول کا قیام عمل میں لا کر مسلمانوں کے تعلیمی خدمت کی. اسکول میں انگریزی اور فارسی کی تعلیم دی جاتی تھی. آگے ہے غازی پور میں اسکول کا قیام. 1862 میں غازی پور کے مقام پر سر سید نے ایک اور اسکول قائم کیا اور مسلمانوں کے لیے تعلیم کے دروازے کھول دیے. اس اسکول میں جدید طرز پر تعلیم دی جاتی تھی. ٹھیک ہے. MAO اسکول کا قیام. سر سید احمد خان نے 1875 میں MAO اسکول کی بنیاد رکھی جو بعد میں 1877 میں MAO کالج اور آپ کی وفات کے بعد 1920 میں یونیورسٹی کا درجہ اختیار کر گیا. ٹھیک ہے. یہ تھے اس کے تعلیمی پہلو. اب ہم دیکھیں گے کہ اس کے سماجی پہلو کون سے تھے. نمبر 1 پہ کھویا ہوا مقام ہے. سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی ہر سطح پر رہنمائی کی تاکہ مسلمان اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر لیں، اور انہوں نے متعدد کامیاب اقدامات کیے. ٹھیک ہے. اسی طرح رسالہ اسباب بغاوت ہند ہے. سر سید نے رسالہ اسباب بغاوت ہند جو ہے وہ نکالا، جس میں 1857 کی جنگ آزادی کی وجوہات کا ذکر کیا گیا تھا. اس رسالے میں سر سید نے جنگ آزادی کا ذمہ دار پوری طرح سے حکومت کو ٹھہرایا. اسی طرح تحریک علی گڑھ کے سیاسی اثرات کون کون سے ہیں کہ مسلمانوں کو مشورہ ہے. سر سید نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ سیاست سے دور رہتے ہوئے اپنی تمام تر توجہ تعلیم کے حصول اور معاشی اور معاشرتی بحالی پر جو ہے وہ پڑھتے ہیں تاکہ وہ ہندوؤں کے برابر مقام حاصل کر سکیں. اسی طرح ہندو مسلم اختلافات ہیں. سر سید ہندو مسلم اختلافات کو ختم کر کے تعاون اور اتحاد قائم کرنے کے حق میں تھے. انہوں نے دونوں قوموں کو قریب کرنے کی جو ہے وہ مسلسل کوشش کی اور اپنے تعلیمی ادوار میں ہندو اساتذہ بھرتی کیے، ہندو طلباء کو داخلے دیے. ٹھیک ہے. اسی طرح 2 قومی نظریہ ہے کہ سر سید کی سیاسی حکمت عملی کی بنیاد پر 2 قومی نظریہ تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم ثابت کیا اور حضرت مجدد الف ثانی شاہ ولی اللہ کے افکار کو آگے بڑھایا. اسی طرح لب لباب ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ سر سید نے مسلمانوں کو کھویا ہوا مقام واپس لانے کے لیے متعدد کامیاب اقدام اٹھائے. آپ نے مسلمانوں کو اپنی تمام توجہ تعلیم کے حصول اور معاشی اور معاشرتی بحالی پر اپنا مذکور کی تاکہ وہ ہندوؤں کے برابر جو ہے وہ مقام حاصل کر سکیں. انہوں نے کہا کہ مسلمان جداگانہ ثقافت، رسم و رواج اور مذاہب کے حامل ہیں اور ہر اعتبار سے ایک مکمل قوم کا درجہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تھا باب نمبر 2 کا لانگ کویشچن نمبر 1. امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.